بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی معراج جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ میرے ناقص خیال کے مطابق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد شروع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا۔ اللہ کی پہچان سب سے زیادہ ہمارے آقا و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی جس کا نام صحابہ کرام تھا، جس کے اوپر اللہ اور اس کا رسول راضی تھا۔ مشہور صحابہ کرام جنہوں نے دنیا کی خدمت کی اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا سبق جو سیکھا وہ دنیا میں نافذ کیا۔ انسان تو انسان، حیوانوں تک کو، چرند پرند سب کو آقا مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے جنہوں نے تربیت حاصل کی ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اور صحابہ کرام سے فائدہ پہنچا۔ مشہور واقعات ہیں کہ خدمت کے کہ ایک گھر کے اندر بکری کی سری آئی اور کافی دنوں سے ان کے گھر میں پھاکا تھا صحابہ کرام کے، تو صحابی رسول نے سوچا کہ میری خیر ہے، میرا پڑوسی ہے جو اس کو یہ میں دے دوں، پتہ نہیں کتنے دن سے وہ بھوکا ہے۔ اس نے اس پڑوسی کو دی، اس نے آگے دی۔ کہتے ہیں کہ 7 گھروں سے سری دوبارہ پھر کے اسی گھر کے اندر آ گئی۔ اتنا اثار، محبت اور خدمت کا جذبہ تھا صحابہ کرام میں۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے، مفہوم ہے جس کا کہ ایک صحابی رسول اپنے چچا زاد بھائی کو یا سگے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے میدان جنگ کے اندر نکلے، زخمیوں کی تلاش کے اندر۔ تو بھائی ملا، اس نے کہا پانی، وہ پانی ابھی پلانے لگا ہے، تو ساتھ والے زخمی صحابی نے یہ کہا کہ مجھے پانی دو۔ تو زخموں کی حالت میں اس نے کہا کہ میرے اس دوسرے بھائی کو یہ پانی دو، میری خیر ہے۔ کہتے ہیں تیسرے تک یا چوتھے تک گیا جب تو پانی مانگتے رہے تو ابھی تک کسی کو پلایا نہیں ہے، وہ آگے بھیجتے رہے اسی زخموں کی شدت کے اندر۔ تو جب وہ چوتھے کے پاس پہنچا یا تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ جب وہ پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی خدمت وہ لوگ کرتے تھے کہ زخموں کے زخمی تھے، مرگ الموت تھے، قریب المرگ تھے، لیکن پھر بھی انسانیت کی خدمت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک کافر کے سینے کے اوپر بیٹھ کے ان کو قتل کرنے لگے، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے منہ پہ تھوک دیا، چہرے پہ تھوک دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑا مجھے؟ کہا کہ آگے میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو مارنے لگا تھا، اب میں ذاتی غصہ شامل ہو گیا۔ یہ غصہ بھی مومنوں کی پہچان ہے، لیکن غصہ پی جانا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ غصہ آتا ہے، مومن کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، اپنی ذات کے لیے اس کو قتل نہیں کیا، کہا کہ میرا ذاتی اس میں غصہ شامل ہو گیا ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ بھی انسانیت کی خدمت تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو انہی مقدس ہستیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ
بتاؤں اور تاکہ ہمارے اندر جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے فلسطین کی، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جذبہ بیدار ہو جائے۔ اور ہمارے اندر خدمت کا جذبہ بھی اس کے اندر بیدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے سب کے اندر یہ جذبہ بیدار فرما دے۔ تو ان پاک ہستیوں کا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے راستے پہ چلو گے کامیابی پا جاؤ گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن تھوڑا سا سبق اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوگا کہ پہلے کیا حالت تھی اور ان کے آنے کے بعد کیا حالت ہوئی۔ دنیا کی کون سی برائی ہے جو ریگ و زار عرب میں نہیں ہو رہی تھی؟ دین ابراہیمی کے وارث بتوں کے پجاری بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف شرف انسانیت کی یہ تذلیل کے پتھروں کے آگے ماتھے گڑے جاتے تھے، دوسری طرف خون انسانی کی یہ ارزانی کے بات چیت پر بات پر تلواریں میانوں سے باہر آتی ہیں۔ فطری طور پر خرد سالہ بچیاں والدین کی محبت کے لیے بے پناہ مقناطیسی جاذبیت رکھتی ہیں، مگر وہاں یہ عالم تھا کہ بیٹیوں کو زندہ گڑھوں میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ امام دارمی نے اپنی مسند کے شروع میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو اس کے گھر والوں نے ایک پیالہ دے کر اپنے معبودوں کی طرف بھیجا۔ پیالے میں دودھ اور مکھن تھا۔ اس شخص نے بتوں کے ڈر سے خود تو مکھن کو کھانے کی جرات نہ کی، حالانکہ جی للچا رہا تھا۔ اس نے مکھن اور دودھ ایک بت کے بینٹ چڑھا دیے۔ اتنے میں ایک کتا آیا، اس نے مکھن کھا لیا، دودھ پی لیا اور بت کے اوپر پیشاب کر کے چلا گیا۔ دور جاہلیت میں عربوں کی سنگ دلی کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے جو امام دارمی نے نقل کیا ہے۔ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ زمانہ جاہلیت، زمانہ کفر میں بتوں کو پوجتے تھے، بچیوں کو مار دیتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے آواز دیتا تھا وہ خوش ہو کر جواب دیتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا، وہ میرے پیچھے ہوئی۔ قریب ہی ہمارا ایک کنواں تھا، میں وہاں آیا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ بیچاری ابا جان کہہ کر مجھے پکارتی رہی، مگر میں اپنا کام کر گزرا۔ یہ سننا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، ریش مبارک تر ہو گئی۔ ایک صحابی نے کہا، ارے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ سنا۔ اس نے دوبارہ اپنی کہانی بیان کی۔ آپ کی آنکھیں آنسوؤں کا می برساتی رہیں۔ طبیعت میں کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اب نئے سرے سے اپنے عمل درست کر لو۔ اسلام قبول کر لینے سے اللہ تعالیٰ زمانہ کفر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ایک واقعہ، دو واقعات میں نے بتائے کاروان جنت کتاب سے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اتنی جاہلیت تھی کہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انسانیت کا درس دیا، خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، اور بار بار اپنے صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ بات بٹھائی اور صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، اور پھر وہی صحابہ کرام پوری دنیا کے اوپر حاکم ہو گئے۔ ٹھیک ہے،
तो सारी बात करने का मकसद ये है कि अब हम अपने अहद रफ्ता को, सहाबा कराम के दौर को याद करके वहाँ से रोशनी लें। जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाएगा ना कि मेरे बंदे कि जा रोशनी पीछे से लेकर आ, वो पीछे जाएगा। पीछे तो कुछ भी नहीं है, पीछे से मुराद दुनिया है। तो इसी दुनिया के अंदर हमने ये रोशनी पैदा करनी है अपनी कब्र के लिए। मसलन हम किसी को प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी नंगे को कपड़ा पहनाते हैं, तो ये हमारे लिए नजात का बहस होगा। किसी की बच्चियां जवान हैं और उनकी बालों में चांदनी उतर आई है, ठीक है, उसकी शादी का बंदोबस्त कर देना, ये है हुकूमत वक़्त के काम, जो हुकूमतों वो काम करेगी। लेकिन हुकूमत नहीं कर रही तो अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसे बंदे पैदा कर देता है। जिस तरह हमारे कहफ फाउंडेशन ततलियाली के 1997 के स्टूडेंटों ने एक कहफ वेलफेयर फाउंडेशन बनाई और इस प्लेटफार्म से हम ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आप भी हमारा साथ दें, हमारे साथ आएँ, हमारे दस्तो बाजू बने, हमें मशवरे दें, हमारे साथ मिलकर काम करें, इंसानियत की खिदमत करें, रंगो नस्ल से तफरकाबाजी से पीछे हटकर सिर्फ अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए निकलें, हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो और हम सब को दीन इलाही की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।